بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل قصے اللہ والوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ کو نئے نئے قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں معرکہ کربلا کا 26واں حصہ۔ آپ سبھی ملاحظہ فرمائیے۔ ہزار تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ حضرت مسلم اپنے دونوں بچوں کے ساتھ پہلی ذی الحجہ سن 60 ہجری کو کوفہ میں داخل ہوئے۔ شیعان علی کو آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی۔ حضرت مسلم رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوئے تھے۔ پہلے انہیں مختار بن عبید ہی ملا تھا، اسے بھی اہل بیت سے بڑی عقیدت تھی، اس لیے وہ انہیں اپنے گھر لے گیا، خوب خاطر بات کی اور صبح ہوتے ہی تمام سرداروں کو آپ کے آنے کی خبر دے دی۔ لوگ جت کے جت حضرت مسلم سے ملنے آنے لگے۔ جو لوگ حضرت مسلم کے پاس آتے، حضرت مسلم انہیں حضرت حسین کا خط پڑھ کر سناتے۔ وہ نہایت ادب سے سنتے اور عقیدت کے ساتھ آنسو بہاتے۔ اب کوفیوں نے حضرت حسین کی خلافت کے لیے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کر دی۔ لوگ اس کثرت سے بیعت ہو رہے تھے کہ صرف 7 گھنٹے کے اندر اندر 12,000 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ کوفیوں کا جوشیلا ٹڈی دل اور ان کا بے پناہ جوش دیکھ کر حضرت مسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ وہ بھی سیدھے سادے بزرگ تھے، دھوکہ کھا گئے۔ چنانچہ انہوں نے بیعت سے فارغ ہوتے ہی حضرت حسین کو اس مضمون کا خط لکھا: میں خیریت کے ساتھ کوفہ پہنچ گیا ہوں۔ کوفہ کے لوگوں نے میرا زوردار سواگت کیا۔ آپ کا خط سن سن کر یہ لوگ دہاڑے مار مار کر روئے۔ ان لوگوں کے دلوں میں محبت اور عقیدت کا دریا بہہ رہا ہے۔ میں بھی کوفیوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا تھا، مگر اس وقت ان کا جوش اور خاندان سادات سے ان کی عقیدت دیکھ کر میری غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ لوگ یزید کی خلافت اور سلطنت کا تختہ الٹ کر رہیں گے۔ آج صرف 7 گھنٹے کی چھوٹی مدت میں 12,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور بیعت کرنے والوں میں سلیمان بن حرب، مسیب بن معمر، رفاع بن شداد اور عرف بن ہانی اور حبیب بن مجاہر جیسے شریف اور اثردار لوگ بھی ہیں۔ جب آپ تشریف لائیں گے تو لاکھوں آدمی آپ کے ہاتھ پر چر بیعت کر لیں گے، اسی لیے آپ جلد آئیے۔ والسلام۔ یا خط قیس اور عبد الرحمن 2 آدمیوں کو دے کر روانہ کیا اور ان سے کہہ دیا کہ وہ کوفہ والوں کا حال زبانی بھی کہہ دیں۔ ان لوگوں کے بیعت کرنے کا حال کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو بھی معلوم ہوا۔ وہ بھی اہل بیت کے بڑے ہمدرد تھے، انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں، البتہ اس خیال سے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کہیں جوش و عقیدت میں آ کر بد امنیاں و خریزی نہ کر بیٹھے۔ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور نہایت سنجیدگی سے کہا: مسلمانوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے دور میں کوفہ کے اندر فتنہ و فساد ہو، اس سے بد امنی ہوگی اور امن و امان کی برکت جاتی رہے گی۔ کان کھول کر سن لو کہ جب تک امن سے رہو گے، بغاوت و فساد نہ کرو گے، مجھ سے نہ لڑو گے، اس وقت تک نہ میں تم سے کوئی چھیڑ کروں گا، نہ لڑوں گا، نہ کسی آدمی کی شک کی بنیاد پر گرفتاری کروں گا، نہ قتل کروں گا۔ لیکن تم نے شروعات کی، بد امنی پھیلائی، بغاوت کی، تو خدا کی قسم جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا قبضہ ہے برابر تمہیں مارتا رہوں گا، چاہے اس وقت تک کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے۔ جب نعمان تقریر ختم کر کے ممبر سے اترے تو کچھ یزید کے ہمدرد اور بھلا چاہنے والوں نے ان سے کہا: آپ نے نہایت ہی نامناسب خطبہ دیا، اس سے آپ کی کمزوری ظاہر ہوئی، دشمنوں کی ہمت بڑھے گی، جبکہ دشمنوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ نعمان نے جواب دیا: تم چاہتے ہو مسلمانوں کے ساتھ سختی کروں؟ خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے کمزور ہو کر اللہ کی اطاعت میں رہنا زیادہ پسند ہے، اس کے مقابلے میں کہ میں لوگوں پر ظلم کر کے گناہ گار ہو کر عزت والا بنوں۔ لوگ اس تقریر کو سن کر بفر گئے۔ یزید کے ہمدردوں کو یہ تقریر پسند نہیں آئی، پھر یہ کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت مسلم کے ہاتھ پر ہزاروں انسانوں نے بیعت کر لی ہے۔ انہیں ڈر ہوا کہیں کوفہ ہاتھ سے نکل نہ جائے، پھر انہیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ اہل بیت کے یہ ہمدرد کہیں ان پر حملہ نہ کر دیں، جنہوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کیا۔ تمام لوگوں نے ایک ہو کر طے کیا کہ یزید کو ان باتوں کی اطلاع ہونی چاہیے۔ نعمان بن بشیر چونکہ نرم آدمی ہے، وہ یہاں کے فتنے کو دبا نہیں سکتا، اس لیے اس کے ہٹائے جانے کا آندولن بھی چلایا جانا چاہیے۔ آخرکار عبداللہ بن مسلم، عمارہ بن ولید، عمرو بن سعد بن وقاص نے یزید کے نام ایک درخواست لکھی جس کا مضمون یہ تھا: شیعان علی نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی بیعت سے انکار کیا ہے، بلکہ حضرت حسین کو وہ بھڑکا رہے ہیں
اور ابھار رہے ہیں کہ وہ کوفہ میں آ کر یہاں کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ چنانچہ حضرت حسین نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو یہاں بھیجا ہے۔ ان کے ہاتھ پر اب تک 12,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے۔ نعمان نے، جو کوفہ کے گورنر ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور نہ کسی قسم کی سختی کا برتاؤ کیا ہے۔ وہ حکومت کرنے والے نہیں ہیں۔ ڈر ہے کہ کہیں کوفہ آپ کے ہاتھوں سے جاتا نہ رہے۔ اگر آپ کوفہ کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے سخت گورنر کو بھیجیے جو آپ کے ملک کی حفاظت اور آپ کے دشمنوں کو پست کرے۔ یہ درخواست لکھ کر خفیہ طور پر ان لوگوں نے روانہ کر دی۔ چونکہ جس آدمی کے ہاتھ وہ درخواست بھیجی گئی تھی وہ بھروسے مند آدمی تھا، اسی لیے راز کے کھلنے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔